اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدروا اليهود الله حق قدره أي ما عظموه حق عظمته أو ما عرفوه حق معرفته إذ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد خاصموه في القرآن ما أنزل الله على بشر من شيء قل لهم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه بالياء والتاء في المواضع الثلاثة قراطيس يكتبونه في دفاتر مقطعة تبدونها أي ما يحبون إبداؤه منها ويخفون كثيرا مما فيها كنعت محمد صلى الله عليه وسلم وعلمتم أيها اليهود في القرآن ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم من التوراة بيان ما التبس عليكم واختلفتم فيه قل الله أنزله إن لم يقولوا لا جواب غيره ثم ذرهم في خوضهم باطلهم يلعبون. اور ان لوگوں نے اللہ کی کما حقہ قدر نہ کی، ان لوگوں نے اللہ کی کما حقہ قدر نہ کی. ہم سے مراد جو ضمیر ہے اس سے مراد یہود، یعنی یہود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کما حقہ قدر نہ کی. تو قدر نہ کرنے کا مطلب ما عظموہ حق عظمتہ، اللہ کی اللہ کی عظمت کا حق ادا نہ کیا. او ما عرفوا حق معرفتہ، اللہ کی معرفت کا حق ادا نہ کیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں اپنے نظریات کو کلیئر رکھتے، صاف رکھتے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا حق ادا نہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا حق ادا نہ کیا. اذ قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد خاصموا فی القرآن، جبکہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس حال میں کہ وہ لوگ جھگڑا کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم میں. یعنی یہ جملہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں نے کما حقہ اللہ کی قدر نہ کی، وہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو لے کر تنازع کیا. کچھ لوگ یہود کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سمجھا کتاب اللہ کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھ پر قرآن کریم اترا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتارا ہے نا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کی بھی نفی کیا، انکار کیا، اور ساتھ میں کسی بھی نبی پر، کسی بھی بشر پر کسی کتاب کے نزول یا وحی کے نزول کا انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا. تو اسی کے تعلق سے یہ آیت ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی عظمت کا حق ادا نہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا حق ادا نہ کیا. اولاً تو اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہرایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی چیزوں کا کیا کیا؟ انکار کیا، باوجود کہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، باوجود کہ وہ جانتے تھے کہ یہ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر بھی ان لوگوں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپٹ اور قبول نہیں کیا اور قرآن کریم سے انکاری رہے. ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہ کی. یہ یہودیوں کا جملہ ہے. قل لہم، اب جواب ہے، قل لہم من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، اے نبی آپ ان سے کہیے تو کس نے وہ کتاب اتاری جس کو لے کر موسیٰ علیہ السلام آئے؟ بتاؤ، کیا تمہارے پاس جو کتاب توریت ہے اور موسیٰ علیہ السلام اس کتاب کے حامل تھے، موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی وہ کتاب، اب تم کہتے ہو کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نہیں اتاری، تو کیا تم انکار کرتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی توریت نہیں اتاری تھی اللہ تعالیٰ نے؟ کون اتارا موسیٰ علیہ السلام پر توریت جس کا تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے؟ تو فرمایا آپ ان سے کہیے کس نے نازل کی وہ کتاب جس کو لے کر موسیٰ علیہ السلام آئے، اور وہ کتاب نور تھی اور ہدایت کا ذریعہ تھی لوگوں کے لیے. تجعلونہ بالیاء والتاء، تین لفظ آ رہا ہے، تجعلونا، تبدونا، ہے نا، اور تخفونا. تجعلونا، تبدونا اور تخفونا لگاتار ہے نا. تجعلونا اگلے لائن میں تبدونا، اس کے اگلے لائن میں تخفونا. تو یہ تین الفاظ ہیں، ان تینوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جمع مذکر حاضر کا بھی صیغہ ہو سکتا ہے اور جمع مذکر غائب کا بھی. کہ تجعلونہ بالیاء والتاء فی المواضع الثلاثہ، یا اور تا کے ساتھ تینوں جگہوں میں، یعنی تجعلونہ میں بھی یا اور تا، اور تبدونہ میں بھی یا اور تا، اور یہ تخفونہ میں بھی یا اور تا.
کہ جس کو تم مختلف ٹکڑوں میں لکھ رہے ہو، جس کو تم مختلف ٹکڑوں میں رکھتے ہو یعنی لکھتے ہو مختلف کاغذ کے ٹکڑوں میں، تبدونہا ما یحبون ابداءہ منہا، کہ جس کو ظاہر کرنا چاہتے ہو ظاہر کر دیتے ہو، وتخفون کثیرا مما فیہا، اور اس کی بہت سی باتوں کو تم چھپا لیتے ہو، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، سمجھا؟ یعنی اللہ بتاؤ کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے جس کو تم نے مختلف ٹکڑوں میں لکھ رکھا ہے، پرجا بنا بنا کر کے رکھا ہے، سمجھا؟ اب بتاؤ کہ جب تمہاری مرضی ہوتی ہے تو آسمانی کتاب کا حوالہ دے کر کے نکال لیتے ہو، جس چیز کو تم چھپانا چاہتے ہو چھپا لیتے ہو، سمجھا؟ حالانکہ یہ کتاب روشن تھی، حق تھی، اس میں تحریف بھی ہوئی، اور پھر بھی اس کے بعد تم جس کو چاہتے ہو ظاہر کر دیتے ہو کہ یہ آسمانی کتاب ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور جس کو چاہتے ہو تم چھپا لیتے ہو، حضور کی صفات کو تم چھپا لیتے ہو، سمجھا؟ تو بھلا بتاؤ کہ یہ کتاب کس نے نازل کی، جس کے ذریعے سے تم لوگوں پر چودراہٹ قائم کرتے ہو کہ ہم آسمانی کتاب کے حاملین ہیں، ہم تورات والے، ہم اہل کتاب ہیں، تو یہ کتاب کس نے نازل کی؟ تو فرمایا کہ جس کو تم کاغذ کے ٹکڑوں میں مختلف ٹکڑوں میں لکھتے ہو، اور جس کو ظاہر کرنا چاہتے ہو ظاہر کر دیتے ہو، اور جس کو چھپانا چاہتے ہو بہت سی چیزوں کو چھپا لیتے ہو، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، وَعُلِّمْتُمْ أَيُّهَا الْيَهُودُ فِي الْقُرْآنِ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اور اے یہودیوں تم کو قرآن کریم میں سکھائی گئی وہ بات جو تمہارے آبا و اجداد جانتے نہیں تھے تورات سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام الہی اتارا ہے قرآن کریم، اور اس کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو تورات کے اندر نہیں تھی، اور تورات پڑھ کر کے بھی تم لوگ نہیں جان سکے تھے ان باتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ باتیں اس میں بیان کی ہیں اس قرآن کریم میں، اور بطور خاص جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو، بطور خاص جن چیزوں میں تم کیا ہے تم اشتباہ میں پڑے ہوئے ہو، شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہو، قرآن ان چیزوں کو کھول کر کے بیان کرتا ہے، لہذا یہ آسمانی کتاب ہے، کسی کی گڑھی ہوئی کتاب نہیں ہے، تمہارا جملہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء باطل اور بیہودہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات بھی اتارا تھا، اللہ نے انجیل بھی اتارا، اللہ نے زبور بھی اتارا، اور وہی اللہ یہ قرآن کریم بھی اتارا ہے، لہذا اے لوگو تم اللہ کی عظمت کا حق ادا نہیں کرتے، اللہ کو صحیح سے تم پہچانتے نہیں ہو، اگر اللہ کی معرفت کا حق ادا کرتے تو تم قرآن کریم کو بھی مانتے، تم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلیم کرتے۔ اے یہودیو تم کو قرآن کریم میں وہ بات سکھائی گئی جو تم بھی نہیں جانتے، تمہارے آبا و اجداد بھی نہیں جانتے، یعنی کن چیزوں سے نہیں جانتے؟ تورات میں سے پڑھ کر کے تم لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے تھے، بیان ملتبس علیکم واختلفتم فیہ، یعنی ان چیزوں کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اتارا جو تم پر مشتبہ ہو گیا اور جس میں تم نے اختلاف کیا۔ قل اللہ انزلہ ان لم یقولوا لا جواب غیرہ، آپ کہیے کہ اللہ ہی نے اس کو نازل کیا، تورات کو بھی نازل کرنے والا اللہ ہی ہے اور قرآن کریم کو بھی نازل کرنے والا اللہ ہی ہے، ان لم یقولوا، اگر وہ اس کا جواب نہ دیں تو آپ جواب دے کر کے کہہ دیجئے اللہ نازل کیا ہے نا، یعنی اس سوال کا جواب سوال ہوا نا کہ کس نے نازل کیا تورات، تو جواب تو دیں گے نہیں وہ، آپ ہی جواب میں کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل کیا ہے، اس لیے کہ اس کا جواب اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ثم ذرهم فی خوضهم باطلهم یلعبون، پھر آپ ان کو چھوڑیے وہ اپنے باطل میں ٹھٹھا کرتے رہیں، کھیل کود کرتے رہے۔ وهذا القرآن كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه قبله من الكتب ولينذر بالتاء وليعطف على ما قبله أي أنزلناه للبركة والتصديق ولتنذر به أم القرى ومن حولها، اور یہ قرآن ایک کتاب ہے جس کو اللہ ہم نے نازل کیا ہے، بابرکت ہے اور تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے کتابیں آئی ہیں، یعنی یہ کہ قرآن کریم تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے، انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے اور زبور کی بھی تصدیق کرتا ہے، یعنی وہ کتابیں آسمانی تھیں، اللہ نے اپنے وقت پر اتارا تھا لیکن لوگوں نے اس کے اندر تحریف کر دیا، قرآن اتنا بتلاتا ہے۔ آگے دیکھیے وَلِتُنذِرَ، اور تاکہ آپ ڈرائے، چاہے وَلِيُنذِرَ تاکہ یہ کتاب ڈرائے ہے نا، یہ قرآن ڈرائے، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کہ آپ ڈرائیں، تاکہ آپ ڈرائیں، یا کے ساتھ اور تاکہ ساتھ یہ عطف ہے، وَلِتُنذِرَ کا لفظ عطف ہے ما قبل کے معنی پر، ما قبل کے جو معنی ہے کتاب انزلناہ مبارکن ہے نا، اس کا جو مفہوم نکلتا ہے، جو معنی نکلتا ہے اس پر عطف ہے، مطلب یہ ہوگا کہ انزلناہ للبرکت والتصدیق،
کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے برکت اور تصدیق کے لیے، تو کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی ہے نا، اس کا جو مفہوم اور معنی نکلتا ہے وہ معطوف علیہ بن جائے گا، اور ولتنذر کیا بن جائے گا؟ عطف بن جائے گا، یعنی ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے برکت کے لیے اور تصدیق کرنے کے لیے۔ قرآن کریم برکت والی بھی کتاب ہے، اور قرآن کریم دیگر آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ وَلِتُنذِرَ بِهِ، اور یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے القریٰ یعنی مکہ والوں کو ڈرائیں اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو ڈرائیں۔ القریٰ سے مراد اہل مکہ، اور کیا ہے ومن حولہا سے مراد تمام انسان ہے نا، تاکہ آپ ڈرائیں القریٰ کو یعنی مکہ والوں کو، اور جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں ان کو، اہل مکہ وسائر الناس یعنی مکہ والوں کو ڈرائیں اور تمام لوگوں کو ڈرائیں۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ قرآن کریم پر بھی یقین کرتے ہیں، یعنی جن کا آخرت پہ عقیدہ ہے، آخرت پہ اٹوٹ ایمان ہے، وہ قرآن کریم پر بھی یقین کرتے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، سمجھا، چاہے عیسائی ہوں چاہے یہودی ہوں، اگر وہ آخرت کو مانتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں ہم کو اپنے کیے کا جواب دینا ہے، تو وہ قرآن کریم کی بھی تصدیق کر لیتے ہیں، ہٹ درمی پر اترتے نہیں ہیں۔ اور جو لوگ آخرت پر یقین کرتے ہیں، وہ ایمان والوں وہ قرآن کریم پر بھی یقین کرتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کو چھوڑنے کی سزا سے ڈرتے ہوئے۔ وَمَن لَّا أَحَدَ أَظْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑھے، بِادِّعَاءِ النُّبُوَّةِ، نبوت کا دعویٰ کر کے، وَلَمْ يَكُن نَبِيًّا، اور وہ نبی نہ ہو، جیسا کہ مسیلمہ کذاب جو تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں، ہے نا، اور پھر مارا گیا بعد میں، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کر دیتے ہیں اور یہ جھوٹی بات ہے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑھے یعنی نبوت کا دعویٰ کر کے، حالانکہ وہ نبی نہیں ہے، یا وہ کہے کہ میری طرف وحی آتی ہے حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہیں آتی۔ نزلت فی مسیلمۃ الکذاب، یہ آیت نازل ہوئی مسیلمہ کذاب کے سلسلے میں، سمجھا۔ اور اسود عنسی، یہ دو افراد ایسے تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی آخری عہد میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آخری عہد میں حضور کے، ان دونوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، سمجھا۔ کن دونوں نے؟ مسیلمہ نے اور اسود عنسی نے، ان دونوں نے دعویٰ کر دیا تھا نبوت کا۔ تو فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑھے نبوت کا دعویٰ کر کے حالانکہ وہ نبی نہ ہو، یا وہ کہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز نازل نہیں کی جاتی۔ مسیلمہ کذاب کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور ومن قال، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے کہا سأنزل مثل ما انزل اللہ، کہ میں اسی طرح اتار دوں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ یعنی بعض لوگوں نے آ کر کہا کہ لو نشاء لقلنا مثل هذا، کہ ہم بھی اسی طرح قرآن کریم کو اتار سکتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا۔ تو یہ کہنے والا بھی ظالم، تو نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی سب سے بڑا ظالم، اور قرآن کریم کی نظیر پیش کرنے کا دعویٰ کرنے والا بھی سب سے بڑا ظالم۔ تو من قال کا عطف کس پر ہے؟ ومن اظلم ممن افترا پر ہے نا۔ اور اس شخص کے بڑا ظالم کون ہوگا جو کہے کہ میں اسی طرح اتاروں گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اتارا، اور یہ مذاق اڑانے والے لوگ ہیں۔ قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، ان لوگوں نے کہا کہ ہم بھی چاہیں تو ہم اسی طرح کہہ سکتے ہیں۔ لو ترى یا محمد اذ الظالمون المذکورون فی غمرات سکرات الموت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ آپ دیکھ لیتے اس وقت کو جب مذکورہ ظالمین موت کے نشے میں ہوں گے۔ والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو ان کی طرف پھیلائے رہے ہوں گے، بالضرب مارنے کے لیے، والتعذیب اور عذاب دینے کے لیے، یقولون لہم تعنیفا ان پر سختی کرتے ہوئے کہتے ہیں، اخرجوا انفسکم کہ نکالو اپنی جان کو ہمارے پاس، لنقبضھا تاکہ ہم اس کو قبضہ کریں۔ یعنی آپ اس وقت کو دیکھ لیتے ان لوگوں کے منظر کو، جب جاکنی کا عالم ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں ان کے پاس، فرشتوں کے ایک ہاتھ میں لوہے کا آگ کا کوڑا ہوتا ہے، اور فرشتوں کے ایک ہاتھ میں لوہے کا گرز ہوتا ہے، آگ کے کوڑے سے چہرے پر مارتے ہیں، پشت پر مارتے ہیں، گرز سے مارتے ہیں، اور کہتے ہیں روح سے خطاب کر کے کہ نکالو اپنی جان کو، ہم قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ یہ منظر دیکھ لیتے تو آپ کو بڑا تعجب ہوتا کتنی سختی کے ساتھ ان کافروں کی روح نکالی جاتی ہے۔ آیا سمجھ میں؟ الیوم تجزون عذاب الہون ما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج تم کو بدلہ دیا جائے گا ذلت کے عذاب کا، اس وجہ سے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ناحق بات کیا کرتے تھے، نبوت کا دعویٰ کر کے
اور وہی بھیجنے کا دعویٰ کر کے جھوٹا دعویٰ کر کے، ہے نا، یعنی تم لوگ نبوت کا دعویٰ کیا کرتے تھے، جھوٹی وحی کا دعویٰ کیا کرتے تھے، جھوٹے خداؤں کو مانتے تھے، آج تم ذلت کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے، یعنی اس پر ایمان لانے سے۔ وجواب لو لرأیت امرا فظیعا، اور لو کا جواب، لو آیا ہے نا، لو ترا ہے نا، لو کا جواب کیا ہو جائے گا؟ لرأیت امرا فظیعا، آپ انتہائی گھبرانے والا خوفناک منظر دیکھتے۔ جب فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو کافروں کو آگ کے کوڑے سے اور لوہے کے گرج سے مار کر کے کہتے ہیں کہ اپنی جان نکالو، ہے نا، روح گھسنا چاہتی ہے، بھاگنا چاہتی ہے، چھپنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، تو زبردستی کھینچ کر کے نکالا جاتا ہے۔ تو اس وقت وہ تکلیف ہوتی ہے جس طرح زندہ جانور کے کھال کو ادارا جاتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے زندہ جانوروں کو، ایسی ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ وَيُقَالُ لَهُمْ إِذَا بُعِثُوا، اور ان سے کہا جائے گا جب وہ اٹھائے جائیں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے میدان محشر میں، لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ مُنْفَرِدِينَ عَنِ الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ، تحقیق کہ تم لوگ ہمارے پاس آئے ہو الگ الگ، اکیلا اکیلا، منفردین عن المال والاہل والمال، کہ تم لوگ علیحدہ ہو اپنے مال سے بھی، اولاد سے بھی، اور اہل و عیال سے بھی، بال بچے سے الگ تھلگ ہو، اکیلے اکیلے ہو، مال بھی نہیں ہے، سمجھا؟ جس طرح میں نے پیدا کیا تھا، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، جب تم پیدا ہوئے تھے تو حفاتن، ننگے پیر تھے، عراتن، ننگے بدن تھے، غرلن، ختنہ بھی نہیں کیا ہوا تھا، ہے نا، تو اسی حالت میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ جس طرح انسان پیدا ہوتا ہے، برہنہ بدن ہوتا ہے، اور کیا برہنہ پیر ہوتا ہے اور غیر مختون ہوتا ہے، اسی طرح دوبارہ جب انسان زندہ کیا جائے گا تو اسی حالت میں ہوگا، اس کے بدن پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے، تمام اہل و عیال، تمام مال، تمام اولاد، سب چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی، کوئی چیز کسی کے پاس نہیں رہے گی، سب انسان اکیلا اکیلا ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ تحقیق کہ تم ہمارے پاس آ گئے ہو اہل و عیال سے اور مال و اولاد سے الگ تھلگ ہو کر کے، جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، ننگے پیر اور ننگے بدن اور غیر مختون۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اور تم نے چھوڑ دیا ان چیزوں کو جو ہم نے تم کو دیا تھا، آتَيْنَاكُمْ مِنَ الْأَمْوَالِ، جو ہم نے تم کو مال دیا تھا، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اپنے پشت کے پیچھے چھوڑ دیا دنیا میں، بغیر اختیارکم، بغیر اپنے اختیار کے، ساری چیزیں دنیا کے اندر رہ گئی، دنیا فنا ہو گئی، اب تم لوگ الگ الگ میرے پاس آ گئے اکیلا اکیلا، تمہارے بدن پر کپڑے تک بھی نہیں ہیں۔ یقال لهم توبیخا، اور ان سے کہا جائے گا سرزنش کرتے ہوئے، ما نرى معكم شفاعكم الاصنام الذين زعمتم انهم فيكم في استحقاق عبادتكم، کہ ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی کو، یعنی بتوں کو، جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ یہ لوگ، یعنی یہ بت تمہارے بارے میں، یعنی یہ بت تمہارے اندر ہیں، یعنی تمہاری عبادت کے استحقاق میں، شرکاء للہ، اللہ کے شریک ہے، کہ یہ بت تم میں، یہ بت تم میں اللہ کے شریک ہیں، انہم فیکم، کہ یہ بت تم میں، شرکاء للہ، اللہ کے شریک ہے، تو تم میں کا مطلب فی استحقاق عبادتکم، تمہاری عبادت کے استحقاق میں، یعنی تم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری عبادت کا مستحق ہمارے خدا کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ یہ بت بھی ہے، ان کو سجدہ کریں گے تو اللہ کو سجدہ ہو جائے گا، ان کے آگے بھجن گائیں گے تو اللہ کا بھجن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو تم اپنی عبادتوں میں ان بتوں کو اس کا مستحق قرار دیا کرتے تھے، سمجھا؟ آج تمہارے سفارشی کہاں ہیں؟ تمہارے وہ بت کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے؟ لقد تقطع بینکم، تحقیق کے تمہارے درمیان، وصلکم، تحقیق کے تمہارے درمیان تمہارے تعلقات منقطع ہو جائیں گے، ای تشتت جمعکم، تمہاری جمعیت منتشر ہو جائے گی، وفی قراءۃ بالنصب ظرف، اور ایک قراءت میں نصب کے ساتھ ظرف ہے، ای وصلکم بینکم، کہ تمہارے تعلقات تمہارے درمیان کے ختم ہو جائیں گے، یعنی بینکم، ایک قراءت ہے بینکم، لقد تقطع بینکم، ہے نا، اور بینکم جو ہے وہ وصلکم کے معنی میں، کس معنی میں؟ تحقیق کے تمہارے تعلقات منقطع ہو گئے، تو بینو کیا بن جائے گا؟ بین فاعل بن جائے گا، کیا بن جائے گا؟ مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے تقطع کا فاعل بن جائے گا، آیا سمجھ میں؟ تو بین یہاں پر تعلقات کے معنی میں، کس معنی میں ہوگا؟ درمیان کے معنی میں نہیں، کس کے معنی میں؟ وصل کے معنی میں، سمجھا؟ وصلتن، تعلقات کے معنی میں، تو تحقیق کے تمہارے تعلقات منقطع ہو جائیں گے، اب درمیان کا معنی نہیں کریں گے، جب فاعل بنائیں گے تو درمیان کا معنی نہیں کریں گے، تحقیق کے تمہارے تعلقات منقطع ہو جائیں گے، تمہاری جمعیت منتشر ہو جائے گی، اور ایک قراءت میں نصب کے ساتھ ہے تو اس صورت کے اندر ظرف بن جائے گا، بینا، لقد تقطع بینا،
عبارت ہو جائے گی لقد تقطع وصلکم بینکم، تمہارے تعلقات تمہارے درمیان کے منقطع ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ تمہارے تعلقات تمہارے درمیان کے. تو وصلکم بینکم، تو وصل بن جائے گا فاعل، اور بینکم کیا بن جائے گا؟ تقطع کا ظرف بن جائے گا. تو تقطع کا فاعل ہو جائے گا وصل، اور بین کیا بن جائے گا؟ ظرف بن جائے گا. آیا سمجھ میں؟ تو یہاں پر درمیان کا معنی کریں گے، اور تمہارے درمیان تمہارے تعلقات منقطع ہو جائیں گے، یہ معنی کریں گے. ٹھیک ہے؟ اور اگر بین کو فاعل مانیں گے، پیش پڑھیں گے، تو اس صورت میں لفظ بین کا معنی درمیان نہیں ہوگا، لفظ بین کا معنی وصل ہوگا، تعلقات ہوں گے. اور تم سے گم ہو جائیں گی وہ تمام چیزیں جس کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے دنیا کے اندر، یعنی اس کی شفاعت کا جو تم دعویٰ کیا کرتے تھے کہ بت ہمارے سفارشی ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے. کوئی نظر نہیں آئے گا سفارش کرنے کے لیے، نہ کوئی انسان اور نہ کوئی دوسری مخلوق جن کی تم پوجا کیا کرتے تھے. بات ختم ہوئی. ان اللہ فالق شاق الحب عن النبات، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی دانے کو پھاڑنے والا ہے پودوں سے، والنبا عن النخل، اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے کھجور کے درخت سے. اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی فالق شاق الحب عن النبات، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی دانا پھاڑ کر پودے کو نکالنے والا ہے، والنبا عن النخل، اور گٹھلی پھاڑ کر کھجور کو نکالنے والا ہے. سمجھا؟ یعنی گٹھلی پھٹتی ہے تو درخت کا پودا نکلتا ہے. آم کے آٹھی کو آپ ڈالتے ہیں تو پہلے وہ چیز پھٹتی ہے، پھر کیا ہے؟ اس میں سے کوپل نکلتا ہے. ایسی کھجور کی بھی گٹھلی کتنی ٹائٹ ہوتی ہے، لیکن وہ گٹھلی مٹی میں ڈالو گے تو وہ پھٹے گی، پھر اس کے بعد نکلے گا اس کا پودا. تو دانے کو پھاڑتا ہے، پودے نکالتا ہے. چاول کو پھاڑا، دھان کو پھاڑا، دھان نکالا کا پودا نکالا. گیہوں کو پھاڑا، گیہوں کا پودا نکالا. مکئی کو پھاڑا، مکئی کا پودا نکالا. سمجھا؟ اور اس طرح گٹھلی والی چیزوں کو پھاڑ کر کے درخت نکالتا ہے. تو فرمایا ایسے منع کرنا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ دانے کو پھاڑ کر پودے نکالنے والا ہے، اور گٹھلیوں کو پھاڑ کر کھجور یا دیگر درختوں کو نکالنے والا ہے. یخرج الحی من المیت، وہ زندے کو مردے سے نکالتا ہے، کل انسان والطائر، جیسے کہ انسان اور پرندہ. سمجھا؟ جیسے کہ انسان اور پرندہ یہ مردار سے نکلتا، نطفے سے اور بیضہ سے. کس سے؟ پرندہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ انڈے سے. اور انسان کس سے پیدا ہوتا ہے؟ نطفہ سے. انڈا بھی بے جان ہے اور نطفہ بھی کیا ہے؟ بے جان ہے. وَمُخْرِجُ الْمَيِّتَ أَيْ النُّطْفَةَ وَالْبَيْضَةَ مِنَ الْحَيِّ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مردے کو زندے سے نکالتا ہے، یعنی نطفہ کو اور بیضہ کو زندے سے. نطفہ کہاں سے نکلتا ہے؟ انسان کے بدن سے. انڈا کہاں سے نکلتا ہے؟ پرندوں کے پیٹ سے، ہے نا؟ تو پرندے زندہ ہیں، انسان زندہ ہے، تو زندے سے مردے کو نکالتا ہے نطفہ اور انڈا، اور مردے سے زندے کو نکالتا ہے جیسے کہ انسان اور جاندار اور پرندہ. یہ انسان صرف نہیں ہے بلکہ تمام جاندار نطفے سے پیدا ہوتے ہیں. چوپائے، تمام چوپائے درندے، سمجھا، کس سے پیدا ہوتے ہیں؟ نطفے سے. اور تمام پرندے کس سے پیدا ہوتے ہیں؟ انڈے سے پیدا ہوتے ہیں، ہے نا؟ اڑنے والی مخلوقات انڈے سے پیدا ہوتی ہے، اور چلنے والی مخلوقات نطفے سے پیدا ہوتی ہے. سمجھا؟ عام طور پر چلنے والا مخلوق کیا ہے؟ وہ سانپ بھی ہے، لیکن وہ چلنے والا نہیں، رینگنے والا. کیا ہے؟ رینگنے والا ہے. تو سانپ انڈے سے پیدا ہوتا ہے. کس سے؟ انڈے سے. تو فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ دانے کو پھاڑ کر پودے کو نکالنے والا ہے، اور گٹھلی کو پھاڑ کر کھجور نکالنے والا ہے. زندے کو مردے سے نکالتا جیسے کہ انسان اور پرندہ نطفہ اور انڈا سے، اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور یعنی نطفہ اور بیضہ کو زندے سے. ذالکم الفالق المخرج اللہ، اور یہ پھاڑنے والا نکالنے والا اللہ ہی ہے. فانا تؤفکون، تو کہاں بہکے جا رہے ہو، کہاں گمراہ ہو، کہاں ہٹے جا رہے ہو. فکیف تصرفون عن الایمان، فکیف تصرفون عن الایمان، تو کیسے تم لوگ ایمان سے ہٹ رہے ہو. ما قیام البرہان، دلیل قائم ہونے کے باوجود. فالق الاصباح، یعنی اتنی واضح دلیل موجود ہے، اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے. فالق الاصباح، اللہ ہی صبح کو پھاڑنے والا ہے یا صبح کو نکالنے والا ہے. مصدر اصباح مصدر ہے، صبح کے معنی میں ہے. تو فالق الاصباح ای فالق الصبح، اللہ تعالیٰ ہی صبح کو پھاڑنے والا ہے، نکالنے والا ہے. ای شاق کو عمود الصبح، یعنی صبح کے ستون کو پھاڑنے والا ہے. وهو اول ما يبدو من نور النهار عن ظلمة الليل، اور وہ دن کی روشنی کا پہلا حصہ ہے جو نکلتا ہے رات کی تاریکی سے. سمجھا؟ یعنی صبح صادق کے نمودار ہونے سے پہلے صبح کاذب نمودار ہوتی ہے. سمجھا؟
اور صبح کاذب تمہارے سر کے اوپر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور صبح کاذب کا رخ اتر سے دکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صبح کاذب کے بعد رات کی تاریکی پھر چھاتی ہے۔ صبح کاذب جب ہوتی ہے تو ہلکی روشنی نمودار ہوتی ہے، دھندلی روشنی، ہے نا، آدمی کو اپنا ہاتھ نظر آنے لگتا ہے، در و دیوار نظر آنے لگتے ہیں، پھر اس کے بعد تاریکی چھا جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر مشرق سے دن کا پہلا حصہ ظاہر ہوتا ہے اور رات کی تاریکی کو پھاڑ کر کے اللہ تعالیٰ روشنی کو نکالتا ہے، سمجھا؟ تو فرمایا کہ ذالکم فالق الاصباح، اللہ ہی صبح کو پھاڑنے والا ہے، اور یہ اصباح مصدر ہے، صبح کے معنی میں ہے، یعنی صبح کے ستون کو پھاڑنے والا ہے، اور وہ صبح کے ستون کو پھاڑنے والا ہے، صبح کو ستون کو پھاڑنے والا ہے، اس سے مراد صبح کاذب ہے۔ صبح کے ستون سے مراد، کیونکہ صبح کاذب جو ہوتی ہے وہ ستون کی طرح لمبی ہوتی ہے، سمجھا، لمبی میں اتر دکن ہوتی ہے، تو اسی لیے اس کو کہا کہ اس صبح کاذب کو پھاڑتا ہے، اور پھر کیا تاریکی آتی ہے، اس کے بعد پھر کیا ہے، مشرق سے صبح صادق آتی ہے۔ تو یعنی صبح کے ستون کو پھاڑنے والا ہے، اور وہ پہلا حصہ، اور وہ دن کی روشنی کا پہلا حصہ ہے جو ظاہر ہوتا ہے رات کی تاریکی سے، وجاعل اللیل سکنا، اور رات کو کیا ہے، سکون کا ذریعہ بنانے والا ہے، اس میں مخلوق تھکاوٹ سے آرام کرتی ہے، یسکن فیہ الخلق من التعب، کہ اس میں مخلوقات تھکاوٹ سے آرام کرتی ہے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنانے والا ہے۔ الشمس والقمر کے بارے میں فرمایا کہ بالنسب عطفا علی محل اللیل، شمس اور قمر یہ نسب کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو لیل کے محل پر عطف ہوگا۔ جاعل اللیل ہے نا، جاعل اللیل ہے تو لیل مفعول ہے، کیا ہے، لیل مفعول ہے، گرچہ اضافت ہے، اس میں فاعل کی اضافت مفعول کی طرف ہے نا۔ جاعل اللیل میں جاعل کے اندر جو ضمیر ہے وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اللیل مفعول ہے، تو اللیل جب مفعول ہے تو اضافت کی شکل میں گرچہ مجرور ہے لیکن محلن کیا ہو جائے گا، وہ منصوب ہو جائے گا، تو اسی محل پر عطف کرتے ہوئے کس کو الشمس والقمر کا عطف اسی محل پر کیا، کس پر، جاعل اللیل، لیل جو ہے لیل، تو لیل جو ہے وہ کیا ہے، مضاف الیہ بظاہر ہے، لیکن وہ کیا ہے، حقیقت میں وہ مفعول ہے، اور فاعل کون ہے، ضمیر ہے جو اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اللہ رات کو بنانے والا ہے، لانے والا ہے، ٹھیک ہے، تو جاعل اللیل، جاعل اللیل، تو یہ مضاف الیہ میں ہے، لیکن یہاں پر فاعل کی اضافت مفعول کی طرف ہے، کس کی طرف ہے، تو اللیل مفعول ہے، فاعل نہیں ہے، فاعل ضمیر ہے، تو مفعول محلن منصوب نہ ہوتا ہے، تو اللیل اضافت کی شکل میں گرچہ مجرور ہے لیکن چونکہ محلن یہ مفعول ہے محل کے اعتبار سے تو یہ منصوب نہ ہوگا، تو اسی محل پر عطف کیا گیا کس کا، الشمس اور القمر کا، تو یہ دونوں بھی کیا ہو گیا، منصوب ہو گیا۔ کما حسبانن، یہ حسابن کے معنی میں ہے، یعنی اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنانے والا ہے اوقات کے لیے، یا چاہیں تو کہہ دے کہ الباء محذوفۃ، با محذوف ہے، سمجھا، با کیا ہے، محذوف ہے، عبارت ہو جائے گی والشمس والقمر بحسبان، کیا عبارت ہو جائے گی، والشمس والقمر بحسبان، یعنی حسبانن کے اندر جو حسبانن جو ہے اس میں با کو ہم محذوف مان لیں گے، وہو حال من مقدرین، اور یہ حال بن جائے گا فعل پوشیدہ سے یجریان، تو گویا کہ عبارت یوں ہو جائے گی والشمس والقمر یجریان بحسبان، کیا عبارت ہو جائے گی، والشمس والقمر یجریان بحسبان، جیسا کہ سورہ رحمان میں ہے، کیا ہے، سورہ رحمان میں ہے نا، بحسبان، کیا ہے، پڑھو، سورہ رحمان کے اندر حسبان کا لفظ ہے نا، الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان ہے نا، تو جس طرح وہاں الشمس والقمر بحسبان ہے نا تو یہاں منصوب ہو جائے گا الشمس والقمر یجریان بحسبان، ہے نا، الشمس والقمر یجریان بحسبان، ذالک المذکور تقدیر العزیز العلیم، اور یہ مذکورہ چیزیں زبردست جاننے والے کا اندازہ کردہ ہے، یعنی جو اپنے ملکیت میں زبردست ہے، اپنے مخلوق کو جاننے والا ہے، اسی کا اندازہ کرتا ہے۔
وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر في الأسفار وقد فصلنا بينا الآيات الدالة على قدرتنا لقوم يعلمون يتدبرون. وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم اس کے ذریعے سے خشکی اور طریقے سفر میں رہنمائی حاصل کرو، اور ہم نے آیات کو جو ہماری قدرت کی دلیلیں ہیں کھول کھول کر کے بیان کیا ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ستارے کو بنایا کہ آدمی خشکی کا سفر کرتا ہے یا سمندر کا سفر کرتا ہے، تارے کو دیکھ کر سمتوں کا پتہ چلتا ہے رات میں کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں، مشرق میں یا مغرب میں، شمال میں یا جنوب میں، اس کا پتہ تاروں کے ذریعے سے چلتا ہے. تو یہ قدرت کا نظام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت کا مظاہرہ ہے جو ظاہر کرتا رہتا ہے. اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کما حق قدر نہ کی، یعنی یہودیوں نے اللہ کی کما حق قدر نہ کی، اس کی عظمت کا حق ادا نہ کیا، اس کی معرفت کا حق ادا نہ کیا. جبکہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جبکہ اس حال میں کہ انہوں نے جھگڑا کیا تھا قرآن کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی. آپ ان سے پوچھئے کس نے نازل کیا؟ وہ کتاب جس کو لے کر موسیٰ علیہ السلام آئے، اور وہ کتاب نور تھی اور ہدایت کا ذریعہ تھی لوگوں کے لیے، جس کو تم ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہو یا کے ساتھ اور تا کے ساتھ تینوں جگہوں میں، یعنی اس کو لکھتے ہو مختلف ٹکڑوں میں، اور تم اس کو جس کو ظاہر کرنا چاہتے ہو ظاہر کر دیتے ہو، اور بہت سی چیزوں کو چھپا لیتے ہو جیسا کہ حضور کی صفات. اور اے یہودیوں، تم کو سکھایا گیا، قرآن میں بتائی گئی وہ باتیں جو تم نہیں جانتے تھے، تمہارے آبا و اجداد بھی تورات سے نہیں جانتے تھے، یعنی ان چیزوں کا بیان کیا گیا جو تم پر مشتبہ ہوا اور تم نے اس میں اختلاف کیا. آپ کہیے کہ اللہ ہی نے اس کو نازل کیا ہے، اگر وہ جواب نہ دیں تو اس کے علاوہ کوئی جواب ہو نہیں سکتا. پھر آپ ان کو چھوڑیے، ان کے باطل میں اپنے باطل میں ٹھک ٹھک کھیلتے رہیں. اور یہ قرآن ایک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا بابرکت تصدیق کرنے والے ہیں اس کی جو اس سے پہلے کتابیں گزری ہیں، اور اس لیے تاکہ آپ ڈرائیں، یا کے ساتھ اور تا کے ساتھ یہ عطف ہے ما قبل کے معنی پر، یعنی ہم نے اس کو نازل کیا ہے برکت کے لیے اور تصدیق کرنے کے لیے، اور اس لیے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے مکہ والوں کو اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو، یعنی مکہ والوں کو اور تمام لوگوں کو ڈرائیں. اور جو لوگ آخرت پر یقین کرتے ہیں وہ قرآن کریم پر بھی یقین کرتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کے محافظ ہیں، یعنی اس کے چھوڑنے کی سزا سے ڈرتے رہتے ہیں، ڈر کر کے. اور وہ لوگ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں آخرت کے سزا سے خوف کھاتے ہوئے. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑھے نبوت کا دعویٰ کر کے جبکہ وہ نبی نہ ہو، یا کہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز نازل نہیں کی جاتی. یہ آیت نازلی مسلمہ کذاب کے سلسلے میں اور ان لوگوں کے سلسلے میں جنہوں نے کہا کہ میں اسی طرح اتاروں گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اتارا، اور وہ مذاق اڑانے والے ہیں. ان لوگوں نے کہا اگر ہم چاہتے تو ہم بھی اسی طرح کہہ دیتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دیکھ لیتے اس وقت کو جب ظالم لوگ یعنی مذکورہ ظالم لوگ موت کے نشے میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو ان کی طرف پھیلا رہے ہوں گے مارنے کے لیے اور عذاب دینے کے لیے، اور ان سے کہہ رہے ہوں گے سختی کرتے ہوئے کہ نکالو اپنی جان کو ہمارے پاس تاکہ ہم اس کو قبضہ کر لیں. آج تم کو ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا اس وجہ سے جو تم اللہ پر حق کے علاوہ بات کیا کرتے تھے، نبوت کا دعویٰ کر کے اور وحی آنے کا دعویٰ کر کے جھوٹا، اور تم اللہ کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے اس پر ایمان لانے سے. اور لو کا جواب لرائیت امرا فضیا ہے، یعنی اے محمد تو آپ گھبرانے والا امر دیکھتے، خوفناک امر کو دیکھتے. اور ان سے کہا جائے گا جب ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا کہ تحقیق کہ تم ہمارے پاس الگ کا ہے اہل و عیال اور مال و اولاد سے الگ تھلگ ہو کر کے آئے ہو، جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا ننگے پیر ننگے بدن اور غیر مختون، اور تم نے چھوڑ دیا جو ہم نے تم کو دیا تھا مال اپنے پشت کے پیچھے یعنی دنیا میں بغیر اپنے اختیار کے. اور ان سے کہا جائے گا سرزنش کرتے ہوئے کہ ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو یعنی بتوں کو جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ تم میں اللہ کے شریک ہیں، یعنی تمہاری عبادت کے استحقاق میں اللہ کے شریک ہیں. تحقیق کہ تمہارے تعلقات منقطع ہو گئے، یعنی تمہاری جماعت منتشر ہو گئی، تمہاری جمعیت منتشر ہو گئی. اور ایک قرأت میں نصب کے ساتھ ہے بینا، اس صورت میں ظرف ہوگا، عبارت مطلب ہو جائے گا لقد تقطع رسلکم بینکم، تمہارے تعلقات تمہارے درمیان منقطع ہو جائیں گے اور تم سے گم ہو جائیں گی وہ تمام چیزیں جو تم دعویٰ کیا کرتے تھے دنیا کے اندر، یا اس کی شفاعت یعنی جس کی شفاعت کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے وہ گم ہو جائیں گی. بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ
دانے کو پھاڑ کر پودا نکالنے والا ہے اور گٹلی کو پھاڑ کر کھجور کے درخت کو نکالنے والا ہے۔ وہ زندے کو مردے سے نکالتا ہے جیسے کہ انسان، اور پرندہ کو نطفے اور انڈے سے، اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، یعنی نطفہ اور بیضہ کو زندے سے نکالتا ہے، اور یہ نکالنے والا، یہ پھاڑنے والا اور نکالنے والا اللہ ہی ہے۔ کہاں بہہ کے جا رہے ہو، کہاں ایمان سے ہٹے جا رہے ہو؟ دلیل قائم ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ہی صبح کو پھاڑنے والا ہے، یعنی صبح کے ستون کو پھاڑنے والا ہے۔ اور اصباح مصدر کے معنی میں ہے، صبح کے معنی میں اللہ تعالیٰ ہی صبح کے ستون کو پھاڑنے والا ہے، یعنی صبح کاذب کو، اور وہ رات کی تاریکی کی پہلی چیز ہے جو دن کی روشنی میں سے ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو سکون کا ذریعہ بنانے والا ہے، اور اس میں مخلوق سکون حاصل کرتی ہے تھکاوٹ اور پریشانی سے، مشقت سے۔ اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا، اور الشمس والقمر نصب کے ساتھ عطف ہوگا لیل کے محل پر، اور حسباناً حساب کے معنی میں ہے، یعنی اوقات کے حساب کے لیے ہم نے سورج اور چاند کو مقرر کیا۔ یا با کو محذوف مانیں گے، اور یہ حال ہوگا پوشیدہ فعل سے عبارت ہو جائے گی کہ الشمس والقمر یجریان بحسبان، جیسا کہ سورہ رحمان کے اندر ہے، اور یہی مذکورہ چیزیں زبردست جاننے والے کا اندازہ کردہ ہے، یعنی اس زبردست کا جو اپنی سلطنت میں زبردست ہے اور اپنی مخلوق کو جاننے والا ہے، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم اس کے ذریعے سے خشکی اور تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کرو دوران سفر۔ اور تحقیق کہ ہم نے اپنی قدرت پر دلیلوں کو کھول کھول کر کے بیان کیا ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ دیکھتے